زکوٰۃ کے لیے مالک نصاب ہونا لازمی ہے، اور 5 قسم کے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا ہے 52.5 تولہ، 7.5 تولہ، اور چاندی ہے 52.5 تولہ، اور تیسرا ہے مال تجارت، اس سے حاصل شدہ آمدنی جب وہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 7.5 تولہ سونا کے برابر اس کی قیمت ہو جائے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت ہو جائے، اور اس پر سال بھی گزر جائے، حولان حول، تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ چوتھی قسم ہے مال کی جواہرات، یاقوت، معدنیات، اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اس میں 5واں حصہ ادا کرنا پڑے گا، خمس۔ اور 5ویں قسم ہے زمین سے حاصل شدہ پیداوار، اس کو بھی زکوٰۃ ہی کہتے ہیں، اور عشر کے نام سے یہ زیادہ جانی جاتی ہے اور کتابوں میں لکھا گیا ہے، لیکن ہے یہ بھی زکوٰۃ ہی۔ تو 5 قسم کے مال میں سے زکوٰۃ دینی فرض ہو جاتی ہے جب انسان مالک کے نصاب ہو جائے۔ عشر کے بارے میں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جتنا زمین سے پیداوار حاصل ہو اس سب پر عشر واجب ہے، چاہے وہ قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں ہو۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 5 وسق یعنی لگ بھگ 6 کوئنٹل کی مقدار میں غلہ حاصل ہو جائے تو عشر واجب ہو جائے گا، اور اس سے کم میں ہو تو عشر واجب نہیں ہوگا۔ وہ بھی حنفیہ ہی کے امام ہیں اور حنفیہ ہی کے محقق علماء ہیں، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فتویٰ اسی میں ہے کہ جتنی مقدار میں نکلے، کثیر ہو یا قلیل ہو، اس میں عشر واجب ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں، اور ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ اگر رمضان سے پہلے بھی ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی اصلی مشروعیت یہ واجب کب ہوگا؟ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں، اور آخری عشرہ کے بھی آخری 2-3 دنوں کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقۃ الفطر اگر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ صدقۃ الفطر ہی رہے گا، اگر یہ عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہو جائے گا، صدقۃ الفطر نہیں رہے گا۔
اس لیے کہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر علی کل مسلم عبد حر رجل او مرأۃ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہر مسلمان پر صدقہ فطر، چاہے وہ آزاد ہو، آزاد مسلمان ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صغیر او کبیر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے. صاع من تمر او شعیر او زبیب، ایک صاع کھجور ہو، جو ہو یا پنیر ہو. تو صدقۃ الفطر کی وجوبیت بھی ہوئی ہجری 2 میں. ہجری 2 کے رمضان کے آخری عشرہ میں صدقۃ الفطر کی مشروعیت اور اس کی وجوبیت کا حکم نازل ہوا. تو مدینہ طیبہ کے اندر زیادہ تر یہی غذائیں کھائی جاتی تھیں. کھجور استعمال ہوتا تھا، جو استعمال ہوتا تھا، کشمش استعمال ہوتا تھا. اس لیے حدیث میں ان 3 چیزوں کا ذکر آیا، اور ان تینوں چیزوں کا کتنا ادا کرنا ہے؟ فرمایا صاع. صاع ایک پیمانہ ہے جسے اس زمانے میں غلہ ماپ کر لوگ دیا کرتے تھے، لیا کرتے تھے. اس کو صاع کہا جاتا تھا. کھجور دینے ہیں تو ایک صاع، جو یا کشمش دینا ہے تو ایک صاع، اس پیمانہ کے برابر. پھر صاع کی 2 قسمیں، ایک صاع عراقی، ایک صاع حجازی. صاع حجازی وہی جو مدینہ پاک میں تھا، اس کے اندر جو غلہ آتا تھا اس کی مقدار 3.5 رطل، اور وہ بن جاتا ہے 2.25 سیر لگ بھگ. اور صاع عراقی جو ہے وہ لگ بھگ 8 رطل کی مقدار میں ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ. پھر فرمایا اگر گندم ہو یا آٹا ہو یا ستو ہو یا چاول ہو تو اس کا صدقۃ الفطر نصف صاع دینا ہے، اور وہی 2.25 سیر بن جاتا ہے ایک آدمی کا. اب یہ سمجھنا ہے کہ نصف صاع گندم، نصف صاع آٹا اور سویق یعنی ستو وغیرہ اور چاول وغیرہ کا ہے، اور وہ 2.25 سیر کی مقدار بھی بنتا ہے. ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو یا ایک صاع کشمش کیوں فرمایا؟ یعنی کھجور ڈبل کیوں دینے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ڈبل کیوں دینا ہے؟ اس کی مقدار ڈبل کیوں رکھی ہے؟ دوہری مقدار ہے. صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین المرغینانی رحمہ اللہ تعالی، فقہ حنفی کے عظیم ترین عالم دین اور محقق
گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الہدایہ، اس کے حاشیہ میں یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا ہے اسی کتاب کی ریفرنس دے کر، کہ کھجور کے اندر گٹھلیاں ہوتی ہیں اور جو کا بھی بھوسا نکلتا ہے اور کشمش بھی سوکھ کر اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اس لیے اگر اس کو بھی 1.25 سے رکھا جاتا تو فقیر غریب کا نقصان ہوتا۔ فقیر مسکین اور غریب محتاج کے نقصان کو مد نظر رکھ کر شریعت نے یہ فیصلہ طے فرمایا کہ کھجور 1 سا، جو 1 سا، کشمش 1 سا، گندم، آٹا، ستو، اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو صاف ستھری بازار میں ملتی ہیں، یہ نصف سا، اور نصف سا کی مقدار 1.25 سے ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ عید کی نماز سے پہلے یہ صدقۃ الفطر مسکین اور فقیر کے پاس پہنچا دینا لازمی ہے۔ اب جو آدمی کھجوریں زیادہ استعمال کرتا ہو، کشمش زیادہ استعمال کرتا ہو، وہ اسی اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرے، اور جو آدمی آٹا استعمال کرتا ہے، چاول استعمال کرتا ہے، ستو استعمال کرتا ہے، وہ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اب اس میں بھی لوگ شک کے، شکوک و شبہات کے شکار ہو جائیں گے کہ ہم کھجور کا ادا کریں، کشمش کا ادا کریں، جو کا ادا کریں، یا چاول آٹے کا ادا کریں۔ اب یہ فقہائے کرام نے اس طرح متوجہ ہوئے، اور یہی ہے مفتی اسی کو کہتے ہیں جو حالات کو دیکھ کر شرعی فیصلہ بیان کرے، آنکھیں بند کر کے مسئلہ نہیں سنانا ہے، اٹکل پچو کام نہیں آتے ہیں، اس سے عوام متردد ہو جاتی ہے۔ وقت کے مفتیان کرام نے، یعنی مفتی نذیر احمد صاحب، مفتی اسحاق صاحب، مفتی مظفر صاحب، مفتی عبد الرحیم صاحب بارہمولہ والے، انہوں نے وادی کے صورتحال کو دیکھ کر کے عمومی طور پر لوگ کیا کھاتے ہیں، زیادہ تر لوگ چاول کھاتے ہیں، آٹا استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے اس اعتبار سے صدقۃ الفطر کی نقدی مقدار متعین کی 65 روپیہ، احتیاطاً 65 روپیہ دے دیا جائے، 55 بھی دیں گے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، وجوبیت ادا ہو جائے گی، لیکن احتیاطاً 65 اور اس سے زیادہ کوئی دے تو بہت اچھا ہے۔ اب یہ صدقۃ الفطر ہے، کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر روزے دار کی طرف سے روزوں میں جو کمی آتی ہے، نقص آتا ہے، کمزوری رہتی ہے، بشریت کے تقاضوں کے مطابق اس کمی کو دور کرنے کے لیے یہ عبادت رکھی گئی ہے کہ روزہ جسمانی عبادت ہے، جسمانی عبادت میں جو کمی رہتی ہے اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے مالی عبادت سے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے تاکہ یہ جسمانی عبادت کمال کو پہنچے، مکمل ہو جائے۔ ایک تو یہ اس کی وجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ امت کے اندر فقراء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، دین کے کام کرنے والے افراد ہیں، دینی ادارے ہیں، ان کی ضروریات اس سے پوری ہو جائے گی۔
تو یہ صدقۃ الفطر کی اصلی مشروعیت کا مقصد ہے. یہ مشروع کیوں ہوا؟ یہ واجب اور فرض قرار کیوں دیا؟ حدیث پاک پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عطاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مالدار بنایا ہو، مال عطا کیا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، ضروریات خانہ سے زائد رقومات اس کے پاس، ضروریات خانہ سے زائد مال اس کے پاس موجود ہے، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، لیکن وہ اپنے اس مال کی زکات ادا نہیں کرتا ہے، اس کے اس عمل کی سزا کیا ہوگی؟ ایک تو وہ سزا جو میں نے قرآن کریم میں سورۃ التوبہ کی آیات پڑھی تھی گزشتہ جمعہ میں، کہ اس کے اس سونے کو جمع کیے ہوئے مال کو سونے کی شکل دے کر اس کو گرمی جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا، تپایا جائے گا، اور پھر وہ اس سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھ لو. ایک تو یہ ہے. ایک بات حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا اقرا، جس آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کے مال کو سانپ کی شکل دے دی جائے گی، مال سانپ کی شکل میں آ جائے گا. اور کون سا سانپ؟ شجاع کہا، اژدہا، بہت بڑا اژدہا. اقرا کہا، جس کے سر میں اس قدر زہر ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے. شجاعا اقرا. لہو زبیبتان، اس سانپ کے آنکھ کے اوپر 2 کالے داغ ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ ہیبتناک شکل اختیار کی ہوگی، ڈراؤنی شکل ہوگی، جس کو دیکھ کر ہی انسان بھاگے گا. اور آگے فرمایا یُطَوِّقُهُ یوم القیامہ، اس سانپ کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں اس سانپ کو ڈال دیا جائے گا. پھر ڈال دیا جائے گا خالی نہیں، آگے جو بات ہے وہ اس سے خطرناک بات ہے. فرمایا ثم یأخذ بلحظمتیہ، یہ گلے میں پڑا ہوا سانپ، بال کھا کر گلے میں پڑا ہوا سانپ، اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے گا. یہ اس کے دونوں باچھوں کو پکڑے گا. باچھے ہیں یہ، اس کو اردو میں باچھے بولتے ہیں اور عربی میں لہزمہ بولتے ہیں. تو لہزمہ تائی ہی دونوں باچھوں کو پکڑے گا اور کھینچے گا. ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ، اس کے دونوں باچھوں کو پکڑے گا، کھینچے گا، اور ثم یقول، کہے گا تجھے پتہ ہے یہ سزا کیوں ہے؟ تجھے معلوم ہے یہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ وہی مال ہے، وہی سونا ہے، وہی چاندی ہے جس کو تم ڈبوں میں پیک کر کے لاکر میں رکھتے تھے، اور لاکر کے بھی اندر چھوٹا سا جو ڈبہ صندوق ہوتا ہے اس میں رکھتے تھے.
یہ وہ مال ہے جس کو تم گن گن کر راتوں کو گنا کرتے تھے، دن میں کمائی، رات کو گنا، اعداد و شمار، اتنا مال تھا کہ اعداد و شمار میں نہیں آتا تھا، گن گن کر تم رکھا کرتے تھے، تمہاری ساری راتیں گننے میں گزر جاتی تھی، گننے کے لیے بھی تمہیں ملازم لگانے پڑتے تھے کہ روپے پیسے کی مقدار سے ہی معلوم کرو کتنا جمع ہو گیا ہے، کتنی تجارت بڑھ گئی ہے۔ فرمایا انا مالکا وانا کنزکا، میں تیرا وہی مال ہوں اور میں وہی تیرا خزانہ ہوں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی سورہ آل عمران کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ۔ ہرگز وہ آدمی جو اپنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ، اس کے فضل سے عطا کردہ جو مال ہے، اس مال میں بخل کر رہے ہیں، تو ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر اللہم، یہ بخل سے کام لینا اور فقیر محتاج کے حقوق ادا نہ کرنا، اللہ کا حق ادا نہ کرنا، بے زکوٰۃ مال کو جمع کر کے رکھنا، حتیٰ کہ صدقۃ الفطر کو ادا کرتے ہوئے بھی اس کو مشکل پڑ رہا ہے، یہ اتنا مال کی محبت کے اندر مبتلا ہے، یہ کہیں کہ یہ ہوا خیر اللہم، یہ مال میرے لیے بہتر ہے؟ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے بل ہوا شر اللہم، یہ اس وقت جو گن گن کر رکھ رہے ہو میرے بندے، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، بل ہوا شر اللہم، یہ تمہارے لیے شر بن کر قیامت میں آئے گا۔ اور مومن جو ہے نا، مومن، قرآن کریم نے مومن کی پہلی صفت بیان کی، پہلی صفت وہ کیا بیان کی؟ پہلے شروع پارے میں مومن کی پہلی صفت بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، مومن غیب پر یقین رکھتا ہے، آخرت نہیں دیکھی لیکن یقین ہے آخرت ہے۔ اسی طرح آخرت کے جو عذابات ہیں اللہ ہمیں نہ دکھائے آخرت میں بھی، لیکن وہ عذاب جو احادیث میں بیان ہوئے، قرآن نے بیان کیے، وہ حق ہیں۔ قبر نہیں دیکھی لیکن قبر میں داخل تو ہونا ہے، حشر نہیں دیکھا، تو بہرحال الذین یؤمنون بالغیب، مومن تو وہ ہے جو غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پر الحمدللہ، پوری امت کا ایمان ہے، لیکن اب ایمان میں کمزوری ہو جاتی ہے، یقین میں کمزوری آ جاتی ہے، اور اس کمزوری کے پیش نظر انسان نفسانیت کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطانی دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے یہ سب میرے لیے بہتر ہے، یہ اتنا بنگلہ، یہ گاڑیاں، یہ ساری زمینیں، یہ کیا کہتے ہیں فیکٹریاں، یہ ساری میرے لیے بہتر ہیں، اور فقیر کا، غریب کا، مسکین کا کوئی حصہ ادا نہیں کرتا ہے، تو بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے شر ہے۔ فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ تو ان قریب توق ڈال کر جو اس نے بخل کیا ہے، اس کے بخل کو توق ڈال کر قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ چلیے، یہ زکوٰۃ کے متعلق، صدقات واجبہ کی عدم ادائیگی کے متعلق حدیث پاک بیان ہوئی۔ قرآن کریم نے بیان کیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے حلال اور طیب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیا مثال ہے؟ کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، ایک دانہ، انبتت، جس کو زمین میں بویا جاتا ہے، سبع سنابل، انبتت سبع سنابل، اس دانے کو زمین میں ڈال دیا، اس کو اللہ نے زندگی دی، پودا بنا، اور اس پودے کے ساتھ 7 بالیاں مکی کی لگی، 7 بالیاں گندم کی لگی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو ایک دانے کے کتنے دانے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ 700 دانے۔
7 بالیاں ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے، تو ہو گئے ایک دانے کے عوض میں اللہ تعالیٰ 700 دانے عطا کرتے ہیں دنیا میں۔ اسی یہی مثال ہے، جس نے 1 روپیہ خرچ کیا، 1 پیسہ خرچ کیا، اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام دگنا ہی نہیں بلکہ کئی گنا، 700 گنا، 1000 گنا بڑھا کر قیامت کے دن اس کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے دل کے اندر جتنا اخلاص ہوتا ہے، جتنی محبت ہوتی ہے، اللہ کی ذات کا تعلق ہوتا ہے، شریعت کی پابندی کرنے کا شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، جو جتنی محبت سے خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں۔ اللہ کی وسعت کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا۔ کائنات کو دیکھو کتنی وسعت ہے کائنات کے اندر، آسمان و زمین کو دیکھو کتنی وسعت ہے ان کے اندر۔ واللہ واسع علیم، وسعت والے بھی ہیں، علیم بھی ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے والے بھی ہیں، کائنات کی ہر چیز کو جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر صدقۃ الفطر بھی آتا ہے، زکوٰۃ بھی آتی ہے، اور دوسرے صدقات بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے آج تک کے جو صدقات ہم نے ادا کیے رمضان المبارک میں، ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے، ہمارے لیے باعث مغفرت بنائے، جہنم سے آزادی کے ذریعہ بنائے، ہمارے لیے بھی، ہمارے مرحومین کے لیے بھی، آباء و اجداد کے لیے، پوری امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے۔ تو جس صاحب کو صدقۃ الفطر ابھی ادا کرنا ہے، باقی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا صدقۃ الفطر مستحقین تک پہنچا دیں۔ اور آپ کا ادارہ جامع احیاء علوم بندو کوکرناگ آپ کے زکوٰۃ، صدقات اور دیگر امداد اور عطیات کا بہت زیادہ مستحق ادارہ ہے اور بہترین مصرف ہے الحمدللہ۔ آپ اس ادارے کا ان مبارک دنوں میں خاص خیال رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ